السلام علیکم. یو آر واچنگ واو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ جازب خان. آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ٹاپک ایک نہایت اہم ترین ٹاپک ہے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اپنے ینگسٹرس کی، اپنے اسٹوڈنٹس کی، اپنے اس بچے کی جو آگے چل کے قوم کا مستقبل بنے گا. اگر ہم اس چیز کو دیکھیں، جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو ہمارے ینگسٹرز ہیں، ہم ان کے حقوق پہ کام کر رہے ہیں. یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارا بچہ اسکول جانے کی ایج میں آ جاتا ہے یا جب ہم اس کو اسکول میں ایڈمیشن اس کا کراتے ہیں، تو کیا ہم اس کو ABC کے علاوہ کچھ اور سکھاتے ہیں؟ کیا ہم اس کو اپنے ملکی مسائل کے بارے میں کچھ آگاہی دینا شروع کرتے ہیں؟ ہم جسٹ اس کو ایک اس پلیٹ فارم پہ چڑھاتے ہیں کہ جب آپ نے اسکول جانا ہے تو آپ نے پڑھائی پہ توجہ دینی ہے. پڑھائی پہ توجہ دینے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم اس کو ایک تعلیم دے رہے ہیں. ہمارا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب وہ بڑا ہو جائے گا، وہ اچھی جاب پہ لگ جائے گا اور اچھے پیسے کمائے گا. اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز ایک سائڈ پہ بہت ضروری ہے، بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اس کو دنیاوی تعلیم بھی دینی ہے، ہمیں کچھ اس کو اپنی ملکی تعلیم بھی دینی ہے، ہمیں اس کو ایک جو ہمارے آن گوئنگ مسائل ہیں ان سے بھی آگاہ کرنا ہے. ٹیچر کا جب بچے سے سوال ہوتا ہے کہ آپ نے بڑے ہو کر کیا بننا ہے، تو ہمارے اسٹوڈنٹس کا، ہمارے بچوں کا ایک ہی مخصوص جواب ہوتا ہے، یا تو میں نے ڈاکٹر بننا ہے یا میں نے انجینئر بننا ہے. ہم اپنے مائنڈ سیٹ کو اسی کی طرح چلا رہے ہیں جو ٹریڈیشنل ایک راہ چلتی آ رہی ہے. وقت چینج ہو چکا ہے، مسائل ہمارے اور بڑھ چکے ہیں. کوئی بھی بچہ بزنس مینجمنٹ میں یا فری لانسنگ کی طرف یا اس چیز کی طرف کہ میں نے اپنے ملک کے لیے کام کرنا ہے، میں نے اپنے ملک کو آگے لے کر جانا ہے، کوئی یہ جواب نہیں دیتا. وہی گھسے پٹے جواب جو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں یا جو ٹریڈیشنل چیزیں چلتی آ رہی ہیں کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے، میں نے پائلٹ بننا ہے. بے شک یہ چیزیں بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے ادر ایکٹیویٹیز لائک پالیٹکس اور ایسی چیزیں، اسٹوڈنٹ افیئرس یا ایسی چیزیں جس میں ہم آگے چل کے اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں، ہم اس چیز کا ذکر نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ بچپن سے ہی ہمارے ذہن میں یہ ڈالا جاتا ہے کہ آپ نے بس جاب کرنی ہے، جاب کر کے آپ نے اچھے پیسے کمانے. ہمیں لینا دینا نہیں ہماری ملکی حالات سے، ہمارے بچوں کو کوئی لینا دینا نہیں ان کی انوائرمنٹ سے کہ وہ کس ڈگر پر چل رہے ہیں اور آگے ان کا فیوچر کتنا ہی خراب ہو سکتا ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس یا ہمارے ینگسٹرس، یہاں پہ صرف بات ماں باپ کی یا ہمارے ایجوکیشن سسٹمز کی نہیں آتی. ہمارے مائنڈ سیٹ ایسے بنا دیے گئے ہیں کہ ہمارا جو آج کا ینگسٹر ہے وہ صرف آئی فون کی بات کرتا ہے، وہ صرف آگے پیچھے گھومنے کی بات کرتا ہے. اس کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنا حق، اپنے حق کے بارے میں وہ آواز کیسے اٹھائے. یہ اسپرٹ ہی نہیں ہے اس بندے میں کہ وہ اپنے جو چیز اپنے سامنے غلط ہوتا دیکھ رہا ہے وہ اس کے بارے میں کوئی آواز اٹھا سکے یا وہ کسی کو غلط کہہ سکے. یہ اسپرٹ ہمارا ABC سیکھنے سے یا اور دوسری تعلیمیں بکس رٹنے سے یا انٹرنیٹ پہ کوئی اور چیز سرچ کرنے سے نہیں آیا. ہمارا مائنڈ سیٹ چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے اسکالرس، ہمارے PhD اسکالرس، ان کا بھی آج تک مائنڈ سیٹ یہی ہے کہ بس جو جیسا چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے. ہم اچھے نوٹ چھاپ لیں، ہم اچھی چیزیں کما لیں، ہم اپنا اسٹینڈرڈ اچھا کر لیں، ہمارے لیے یہ چیز انف ہے. اس چیز کو اب ضرورت ہے چینج کرنے کی، اور اس کے لیے ہمیں ضرورت ہے کچھ ایسے پلیٹ فارمز کی، کچھ ایسی چیزوں کی جو کہ اسٹوڈنٹ پر کاؤنسلیشن کرے، جو کہ اسٹوڈنٹ کو بتائے، جو کہ ینگسٹر کو بتائے کہ بھائی آنے والی جو چیز ہے اس میں آپ نے ڈیل کیسے کرنا ہے. آنے والا جو وقت ہے اس میں صرف ڈاکٹر، پائلٹ، انجینئر کی ہمیں ضرورت نہیں. آنے والے وقت میں ہمیں بے تحاشا ایسے لوگوں کی ضرورت ہے جو کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکے. اپنے آپ کو بندہ پہلے ڈیفینڈ کرنا سیکھے گا تبھی وہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کرے گا یا تبھی وہ اپنی فیملی کو ڈیفینڈ کرے گا. ہم ایک ہی ڈگر پر چلتے آ رہے ہیں برسوں سے، اب اس چیز کو چینج ہونے کی ضرورت ہے. ہمارے اسٹوڈنٹس، ہمارے ینگسٹرز، ان کے مائنڈ سیٹ یا ان کی جو سوچ ہے وہ محدود ہو کے رہ چکی ہے. محدود کیسے ہو گئی ہے، کس نے کیا ہے، یہ بہت لمبی ڈبیٹ ہے. ایسے پلیٹ فارمز کی ہمیں ضرورت ہے جو کہ ہماری کاؤنسلیشن کریں. اب ایسے پلیٹ فارمز کیا ہیں، وہ کس طرح کام کریں گے، آئیے اس پہ بات کرتے ہیں. اب اسٹوڈنٹ کاؤنسلز جو ہیں، اسٹوڈنٹ یونینز جن کو کہتے ہیں، یہ ہمارے اس مسئلے میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں. اسٹوڈنٹ کاؤنسلز جو کہ اس میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، ان کو پاکستان میں 1984 میں بین کر دیا گیا تھا. بین کرنے کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، ہم اس چیز پہ نہیں ڈسکس کرتے. بہرحال
اگر بین کرنے کے بجائے ان کے جو مسائل تھے یا ان پہ جو ڈرا بیکس آ رہے تھے ان کو حل کیا جاتا تو آج یہ چیز زیادہ بہتر ثابت ہوتی آج کے دور میں. اسٹوڈنٹ کاؤنسل کسی بھی یونیورسٹی میں، کسی بھی کالج میں یا کسی بھی ایسے پلیٹ فارم میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ ان میں سے بیشتر لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے آگے جا کے سیاست سنبھالنی ہے یا جنہوں نے آگے جا کے پولیٹکس میں پارٹ اپنا رول پلے کرنا ہے. ہم ان چیزوں سے بہت دور ہو چکے ہیں اور اس سارے سینیریو کے پیچھے یا اس سارے پروپیگنڈا کے پیچھے اپنے ہمارے سیاستدانوں کا ہاتھ، ہمارے جو بڑے بڑے مگرمچھ بیٹھے ہیں ان کا ہاتھ. کیونکہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ جو آنے والی نسل ہے وہ پولیٹکس میں انٹرفیئر کرے. جو آنے والی نسل ہے وہ ہمارے ساتھ اٹھے بیٹھے. ان کا وہی جدی پشتی جو نظام چلتا آ رہا ہے، کسی کی بیٹی آ جاتی ہے سیاست میں، کسی کا والد آ جاتا ہے، کسی کا دادا آ جاتا ہے، آگے پھر انہی کے ساتھ سارا سینیریو، سارا نظام چلتا رہتا ہے. کسی نئے بندے کو پولیٹکس میں ہم کیوں نہیں انٹروڈیوس کرا رہے، یا ہم ایسے پلیٹ فارمز کیوں نہیں دے رہے کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو ٹرین کریں، ہم اپنے ینگسٹرس کو ٹرین کریں کہ وہ پولیٹکس میں آئیں. جو نئے مسائل ہیں وہ زیادہ بہتر اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں ینگسٹرز بنسبت جو پرانے لوگ ہیں یا بنسبت جو جدی پشتی نظام چلتا آ رہا ہے. ستم ظریفی کا عالم یہاں سے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے پرائم منسٹر مسٹر عمران خان صاحب آج کی اپنی ایک ویڈیو میں بیان دیتے نظر آئے ہیں کہ جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ سرکاری ملازمت کے پیچھے کیوں بھاگ رہی ہے. سرکاری ملازمت تباہی کا رستہ ہے. میں عمران خان صاحب سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ اگر سرکاری ملازمت تباہی کا حصہ ہے تو ہمارے سرکاری ادارے، ہماری سرکاری جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کس پہ چلیں گے؟ انہی پہ چلیں گے جو 21ویں 22ویں گریڈ کے افسر ہیں جو بالکل تباہی کے دہانے پر ہیں. انہی پہ ہمارا ملک کا فیوچر بیس کرتا ہے. ہمارے ینگسٹرز کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنی آواز خود مان سکیں، یا ہمارے ینگسٹرز کو کوئی ایسا پلیٹ فارم نہیں دیا جائے گا کہ وہ اپنے ملک کی بھاگ دوڑ سنبھال سکیں. اگر سرکاری ملازمت ہمارے لیے تباہی کا رستہ ہے تو ہمارے لیے اچھا رستہ کون سا ہے مسٹر عمران خان صاحب؟ ہم اگر پرائیویٹ آرگنائزیشنز میں جانے کی بات کریں تو وہاں پہ ہمیں لیٹر پکڑا دیا جاتا ہے کہ آپ کا ایکسپیرینس 3 سال کا نہیں، آپ کا ایکسپیرینس کم از کم 5 سال کا ہونا چاہیے. تو وہ ایکسپیرینس ہم کہاں سے لائیں جب ہمیں کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن نہیں رکھ رہی؟ ہمیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو سرکاری ملازمت ہے وہ تباہی کا رستہ ہے. ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کون سا رستہ باقی بچتا ہے کہ ہم اپنی جو ہمارے اندر ٹیلنٹ ہے، جو ہماری خصوصیات ہیں، وہ ہم دوسرے ممالک میں جا کے شو کریں؟ کیونکہ وہ ہمیں پلیٹ فارمز دے رہے ہیں، کیونکہ وہ ہمیں جگہ دے رہے ہیں کہ آئیں بیٹھیں اور اپنا اسکل دکھائیں. اب ہمارا اسکل، ہماری محنت اور بینیفٹ دوسرے ممالک کو. ہمیں اس چیز پہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری حکومت نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ہمارے انسٹیٹیوشنز نے ہمارے اسٹوڈنٹس کے لیے آج تک کیا کیا ہے اور آگے اس کے بارے میں کچھ کرنے کا سوچا ہے. اس سوال کا جواب میں آپ پر چھوڑتا ہوں. آج کے پروگرام سے بس اتنا ہی. اپنے میزبان جازب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.